إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بات یہ ہو رہی تھی، عقیدہ بنیاد ہے اور قرآن و حدیث کی بعض عبارتوں کو بڑے غلط انداز میں قوم کے سامنے پیش کر کے غلط مفہوم لے کر عقیدے کو برباد کرنے کی ایک تحریک روز اول سے آج تک چلی آ رہی ہے۔ جہمیہ، معطلہ، حلولیہ، وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے، حلولی عقیدہ رکھنے والے، جن پر تصوف کی مار پڑی ہوئی ہے، متزاہدین، اس طرح کے لوگوں نے بڑے عجیب انداز میں جس طرح سابقہ قوموں کو گمراہ کیا گیا، اس امت کی گمراہی کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ مختلف طرق اور متون کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ دو حدیثیں آتی ہیں جن میں ایک جملہ مشترک ہے۔ اس اقتباس کو نکال کر امت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے اور پوری حدیث کیا ہے؟ حدیث کیا چاہتی ہے؟ حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ حدیث کا تقاضا کیا ہے؟ اور کس طرح اس غلط مفہوم کے ذریعے گمراہی پھیلائی جاتی ہے؟ یہ ساری باتیں اختصار کے ساتھ آج آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ جو اقتباس احادیث میں سے امت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں
میرا بندہ ان کانوں سے سنتا رہتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اپنے بندے کی آنکھیں ہوتا ہوں، ان آنکھوں سے میرا بندہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ہاتھ ہوتا ہوں، ان ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرَجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں، میرا بندہ ان پاؤں پہ چلتا ہے۔ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے یہ اقتباس پیش کر کے امت کو اس غلط عقیدے کی دعوت دیتے ہیں، وحدت الوجود، کہ ہر چیز اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے۔ ہر چیز میں اللہ ہے، ہر چیز اللہ ہے۔ کہتے ہیں اگر جبریل علیہ السلام دہیا قلبی صحابی کی شکل میں آیا کرتا تھا، یہ دہیا قلبی کے بارے آپ نے سنا، یہ صحابی ہے جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی تھی۔ یہ وہ صحابی ہے جس نے اسلام لانے سے پہلے نبی علیہ السلام سے کہا تھا زمین پر کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا ہوں، اگر میں اسلام قبول کر لوں میری ماضی کا کیا بنے گا، میرے گناہوں کا کیا بنے گا۔ نبی علیہ السلام نے اسے پریشان دیکھ کر پوچھا تھا تو نے کس طرح کے گناہ کیے، تو اس نے بطور مثال کے اپنا ایک گناہ نبی علیہ السلام کو سنایا تھا۔ وہ گناہ سن کر اللہ کے نبی اس قدر روئے، اس قدر روئے، آپ کی داڑھی آنسو تر ہو گئی۔ مثلا اس نے کہا جب تجارت کی غرض سے میں ملک شام جانے لگا، اس وقت میری بیوی حمل کے ساتھ تھی، میں نے بیوی سے کہا اگر میرے جانے کے بعد میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو، خاندان کے طرز کے مطابق اس کا نام رکھنا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے جس طرح ہمارے خاندان والے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اور اگر میرے جانے کے بعد میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو راتوں رات اسے زندہ درگور کر دینا، دفن کر دینا۔ میں اپنے لیے بغیرتی سمجھتا ہوں، آج اس بچی کو پالوں، کل یہ جوان ہو جائے، لوگ رشتے کا پیغام لے کر میرے دروازے پر ہیں، میری غیرت کے خلاف ہے۔ میں چلا گیا تھا ملک شام میں، مجھے کاروباری حوالے سے چیزیں ملتی رہی، میں خریدتا بھی رہا اور وہی جا کر بیچتا بھی رہا، خرید و فروخت وہی ہوتی رہی، حتیٰ کہ مجھے 8 سال ہو گئے۔ 8 سال کے بعد میں واپس آیا، 8 سال کے بعد واپس آیا، دروازے پر دستک دی، تقریباً 8 سال کی ہی بچی دروازہ کھولنے کے لیے، میں داخل ہو گیا، بچی کی میں نے وضاقتہ دیکھ لی، اس کے نقش نگار دیکھ لیے، میں سمجھ گیا میری بیوی نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا۔ بیوی نے میرا چہرہ دیکھا، سمجھ گئی۔ جب میں نے سوال کیا اس نے کہا یہ تیری بیٹی نہیں ہے، میں اکیلی رہتی ہوں، یہ ہمسائے کی بیٹی ہے، میرے پاس رہتی ہے تاکہ میں اکیلی نہ رہوں۔ میں نے کہا نہیں، اس کے نقش بتاتے ہیں یہ میری بیٹی ہے، تو نے زیادتی کی،
ہماری جو ثقافت ہے، تہذیب ہے، اس کی تو نے قدر نہیں کی۔ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے، جو محبت کرنی ہے کر لے۔ آخر میں نے بچی کا ہاتھ پکڑا، جب میں لے کے جا رہا تھا اس وقت میری بیوی نے بچی سے کہا یہ تیرا باپ ہے، جہاں لے جائے چلے جاؤ۔ یہی ہے جس کا میں ذکر کرتی تھی۔ میں نے گڑھا کھودا، وہ بیٹھی رہی، پھر ڈال دیا، مٹی ڈالتا رہا، اچھالی چیختی تھی، آوازیں لگاتی تھی، لیکن میرا دل سخت تھا، پتھر تھا۔ 8 سال کی بچی کو زندہ دفن کر کے آ گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اسلام قبول کرتا ہے تو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کی یہ خوبی ہے کہ ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ورنہ تیرے جہنم میں جانے کے لیے یہی گناہ کافی تھا۔ یہ دیا قلبی ہے، اس نے دل سے توبہ کی، خالص نیت سے اسلام کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو ایسا قبول کیا، اس کا نام دیا قلبی تھا رضی اللہ عنہ۔ اس کی توبہ کو، اس کے اسلام لانے کو اللہ نے ایسا قبول کیا کہ اس کے بعد جب کبھی بھی نبی علیہ السلام کی یہ مجلس میں نہیں ہوتا تھا، ان کی غیر موجودگی میں جب بھی جبریل وحی لے کر آتا دیا قلبی کی شکل میں آتا۔ صحابہ یہ سوچتے ہیں کہ دیا قلبی نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھا ہے، جب وہ چلا جاتا اللہ کے نبی بتاتے یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ تو یہ وحدت الوجود والے یہ حلولی کہتے ہیں اگر جبریل جو کہ فرشتہ ہے اگر وہ دیا قلبی کی شکل میں آ سکتا ہے تو اللہ انسانوں کی شکل میں کیوں نہیں آ سکتا؟ اس طرح کے دلائل دے کر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ نبی علیہ السلام نے وہ کنکر اللہ کے نبی نے پھینکے تھے دشمنوں پر، لیکن اللہ فرماتا ہے اللہ نے پھینکے تھے۔ گویا وہ بظاہر نبی تھے لیکن اصل میں وہ اللہ تھا۔ اس طرح کے دلائل دے کر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آئیے میں وہ پوری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر سلف صالحین کے منہج کو آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، پھر میں ان لوگوں سے کچھ سوالات کروں گا، آپ غور کریں گے۔ حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تعالی اوحا الیہ، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی اور وحی کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا یا اخل مرسلین، اے نبیوں کے بھائی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام پر قرآن کریم کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی۔ یہ عقیدہ باطل ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ اللہ کے نبی پر کوئی اور وحی نازل نہیں ہوئی۔ یہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ان اللہ تعالی اوحا الیہ، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی اور اس وحی کے الفاظ کیا ہیں؟ یا اخل مرسلین، اے نبیوں کے بھائی، یا اخل منذرین، اے ڈرانے والوں کے بھائی۔ یہ خطاب کیا جا رہا ہے کن کو؟ محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ اپنی امت کو بتا دو، یہ سیدی آپ اپنی امت کو بتا دو، متنبہ کر دو، انذر قومک، اپنی قوم کو ڈراؤ، بتا دو، میرا پیغام دے دو۔ اے اللہ تیرا کیا پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يدخلوا بیتا من بیوتی ولأحد عندهم مظلمہ، میرے بندوں کو بتا دے
کہ کوئی شخص جس نے اپنے بھائی کا یا اپنی بیوی کا یا اپنی بہن کا یا اپنی بیٹی کا حق مارا ہوا ہو تو وہ میرے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ یہ پوری حدیث سنا رہا ہوں۔ اگر کسی نے اپنے بھائی کا، اپنی بیوی کا، اپنی بیٹی کا یا بہن کا کسی کا حق کھایا ہوا ہے، حق طلب کیا ہوا ہے، لا يدخل بیتا من بیوتی، اسے بتا دو وہ میرے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ آگے فرمایا اگر یہ بھی بتا دو اگر وہ شخص نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، اگر وہ شخص اسی کنڈیشن میں نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، فَإِنِّي أَلَانُهُ مَا دَامَ قَائِمًا بَيْنَ يَدَيَّ يُصَلِّي، اسے بتا دو جب تک میرے گھر میں میرے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا رہے گا اس وقت تک میں رب اس پر لعنتیں بھیجتے رہوں گا۔ وہ قیام میں ہے، وہ رکوع میں ہے، وہ سجود میں ہے، وہ تشہد میں ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، مختصر ہے، طویل ہے، نفل ہے، سنت ہے، فرض ہے، نماز پڑھ رہا ہے، جب تک وہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس پہ لعنتیں بھیج رہا ہوں۔ ہاں میرے اس پیغام کو سننے کے بعد اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس پیغام کو سننے کے بعد آپ کا جو امتی سارے کام چھوڑ کر گھر جائے اور پہلا کام یہی کرے جن کے ساتھ زیادتی ہے، جن کے ساتھ زیادتی ہے، وہ زیادتی اس کے بھائی کے ساتھ ہوئی، بیوی کے ساتھ ہے، اس کا معنی یہ ہے یا اشارہ سب زیادہ وراثت کے حوالے سے حق تلفیاں یہاں ہوتی۔ اگر وہ جاتا ہے اور جا کر اپنے معاملے کو کلیئر کرتا ہے، کلیئر کر کے آ جاتا ہے، کلیئر کرتا ہے، پھر میرے گھر میں آتا ہے، وَلَا إِنسَانَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، پھر میں اس پر اتنا خوش ہوتا ہوں، اتنا خوش ہوتا ہوں، جو زبان سے مانگتا رہتا ہے میں اس کو دیتا رہتا ہوں، جو مانگتا رہتا ہے میں اس کو دیتا رہتا ہوں۔ وَلَا إِنِ اسْتَعَاذَنِي أُعِيذُهُ، اور اگر وہ مجھے کہتا ہے اے اللہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے، میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، اپنے امان میں مجھے لے لے، تو پھر میں اس کو ایسی امان دیتا ہوں کہ یوں سمجھو کہ جب وہ سنتا ہے تو سمجھو میرے حکم کے بغیر وہ سن نہیں پاتا، میں اس کا یوں کہ کان ہوں وہ سن رہا ہے، میں اس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھ رہا ہے، مانا ان کے کانوں کی بھی میں حفاظت کرتا ہوں، ان کی آنکھوں کی بھی میں حفاظت کرتا ہوں، اس کا میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں ہوتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، مانا اس کے پورے اعضاء میری حفاظت میں ہوتے ہیں، میں کنٹرول کرتا ہوں، ایسا کنٹرول کرتا ہوں یکون من اولیائی واسفیائی، اور وہ میرے انتہائی چیدہ دوستوں میں سے ہو جاتا ہے، وہ میرے انتہائی چیدہ دوستوں میں سے بن جاتا ہے، حتیٰ کہ وَيَكُونُ جاری من النبیین والصدیقین والشہداء فی الجنہ، حتیٰ کہ جنت میں خالی یہ نہیں کہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صلحاء کے ساتھ ہوگا، بلکہ وہ رب کا ہمسایہ ہوگا، وہ رب کا ہمسایہ ہوگا۔ اب رب کے ہمسایہ کا معنی کیا ہے؟ سب سے اوپر جو جنت ہے، جنت کے درجات ہیں،
سب سے اوپر جو جنت ہے جس کو جنت الفردوس کہتے ہیں، اس کے بعد اللہ کا عرش ہے۔ جنت الفردوس والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا پڑوسی کہہ رہا ہے، اپنا ہمسایہ کہہ رہا ہے۔ یہ ہے حدیث، اس کا مطلب یہ ہے میں ان کے کان ہوں، میں ان کی آنکھیں ہوں۔ مطلب یہ ہے ان کی آنکھوں پر، ان کی کانوں پر میرا کنٹرول ہوتا ہے، غلط کاموں سے میں ان کو بچا لیتا ہوں، میں ان کی حفاظت کرتا ہوں، وہ میرے حفاظت میں رہتا ہے، میری نگرانی میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی نگرانی کرتا ہے اللہ اس کو گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ تو ہے سب صالحین کا، محدثین کا موقف کہ جب کسی چیز سے ہر درجہ محبت ہو، اسے ہر درجہ قرب ملنے کے بعد اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں بیت اللہ اللہ کی زمین پر سب سے پہلا گھر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر بیت اللہ۔ بیت اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے گھر۔ کیا؟ نعوذ باللہ اللہ یہاں رہتا ہے۔ الرحمن علی العرش استوی، الرحمن تو عرش پر مستوی ہے، لیکن یہ بیت اللہ ہے۔ ہر درجہ قرب کی وجہ سے اللہ نے اس کو منسوخ کر کے کیا کہا؟ اللہ کے گھر۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو لوگ قرآن کریم کو حفظ کر لیتے ہیں اور خالی حفظ نہیں کرتے، اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، خالی مفہوم کو نہیں سمجھتے، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، راتوں کو آدھی رات کے بعد حافظ اٹھ جاتا ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ آدھی رات کے بعد جو حافظ اٹھ جاتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ راتوں کو اٹھ جانے والا حافظ، تلاوت کرنے والا حافظ، عمل کرنے والا حافظ، اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ اہل اللہ ہے، یہ حافظ اللہ کا گھرانہ ہے۔ حالانکہ اللہ کا کیا گھرانہ ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کے ماں باپ نہ اللہ کی اولاد، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ اہل اللہ ہے، اہل اللہ ہے، اللہ کا گھرانہ ہے، اللہ کے گھر کا فرد ہے۔ اللہ کا کون سا گھر ہے؟ اللہ کا گھرانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر درجہ قرب کی وجہ سے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے تو پھر یہ محبت کی دلیل ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہوں جس سے وہ حرکت کرتا ہے، کام کرتا ہے، میں اس کے پاؤں ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ لیکن وقت کی قلت کی پیش نظر چند باتوں پر غور کریں۔ اگر یہی معنی ہوتا جو معنی یہ کرتے ہیں، اگر اس کا معنی یہی ہوتا اللہ ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ ٹانگ بن جاتا ہے، اللہ آنکھ بن جاتا ہے، اللہ کان بن جاتا ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جس شخص کی اللہ آنکھ بن جائے اس آنکھ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جس شخص کی اللہ آنکھ بن جائے اس آنکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ وہ آنکھ اندھی ہو سکتی ہے؟ یعقوب علیہ السلام نبینا کیوں ہوئے؟ انبیاء سے بڑھ کر کوئی اولیاء اللہ ہو سکتا ہے؟ انبیاء سے بڑھ کر جو شخص کسی کو اولیاء اللہ کہتا ہے دنیا کا سب سے بڑا کافر وہ ہے۔ سب سے بڑے اولیاء انبیاء ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نبینا ہوئے، اگر اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ ہوتا، یعقوب کی آنکھ کو کون نبینا کر سکتا تھا؟ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، نبینا ہو گئے۔
فرتد بصیرا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت آیا آنکھیں لوٹا دی۔ اگر یہ آنکھ اللہ ہوتا یہ کبھی آنکھ نبینا نہ ہوتی، یہ آنکھ بینا یہ بہری نہ ہوتی، یہ کان بہرے نہ ہوتے۔ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ اولیاء اللہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر کون اولیاء اللہ ہو سکتے ہیں؟ عبداللہ بن ام مکتوم نبی نہ ہوئے؟ کیا ان کی آنکھ اللہ نہیں تھا؟ سعد بن ابی وقاص، قربان ہے یاد آ گیا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، فاتح مصر، مصر کے فاتح، جس دن نبی نہ ہو گئے تھے لوگ تیمارداری کے لیے، تیمارداری کے لیے سعد تیری خدمات بے مثال، تو نے کتنے علاقے فتح کیے، آج اللہ نے تیری بینائی تو اس سے لے کر امتحان میں ڈال دیا ہے، تو نبینا ہو گیا ہے۔ وہ خاموشی کے ساتھ سنتے رہے، آخر میں کہتے ہیں تم آ گئے ہو، تمہاری باتیں سن لی، لیکن مجھے ان آنکھوں سے دیکھنے کا شوق صرف اس وقت تک تھا جب تک محمد مصطفیٰ دنیا میں تھے۔ آپ کو دیکھتا تھا، سکون ملتا تھا، جب سے اللہ کے نبی چلے گئے ان آنکھوں سے دیکھنے کا شوق بھی ختم ہو گیا۔ کیا اللہ تعالیٰ سعد بن وقاص کی آنکھیں نہیں تھے؟ ابو بکر صدیق کا باپ نبینا ہو گیا، ابو قحافہ، ان کی آنکھیں اللہ نہیں تھا؟ جابر بن عبداللہ بڑھاپے میں نبینا ہو گئے، عبداللہ بن عباس بڑھاپے میں نبینا ہو گئے، تو کیا اللہ ان کی آنکھیں نہیں تھا؟ اللہ جس کی آنکھ کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ حضرات، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں ماتھے میں زخم باندھ میں پہلے دشمن کی تلوار آپ کے ہاتھ میں چلی اور ایک انگلی کا ایک حصہ کٹ گیا، خون بہنا شروع ہو گیا، خون بہنا شروع ہو گیا۔ خون نے رکنے کا نام نہیں لیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی کو مخاطب کیا اور کیا کہا؟ حل انت الا اسمون دمیت وفی سبیل اللہ ما بقیت۔ اے آنکھ، اے انگلی، تو خوش نصیب ہے، تو خوش نصیب ہے کہ اللہ کے راستے میں تجھ سے خون نکل رہا ہے، تو خوش نصیب ہے۔ اگر یہ ہاتھ اللہ ہوتا تو اس کو کوئی زخم پہنچا سکتا تھا؟ کیا عقیدہ بنایا ہے؟ تم کہاں گئے ہو؟ اس ہاتھ کو کیا کہو گے؟ کائنات کے امام کا ہاتھ ہے، اگر یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا، اللہ محمد کا ہاتھ ہوتا، اس ہاتھ کو کوئی دشمن نقصان پہنچا سکتا؟ کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کی ذات کو، اللہ کی قدرت کو کیا سمجھا؟ گھر والوں نے کہا عمرو بن جموح سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم معذور ہو چکے ہو، تمہاری پاؤں تمہارا پاؤں معذور ہو گیا ہے، تم لنگڑے ہو گئے ہو، تم احد کے میدان میں مت جاؤ۔ پہلے میں پوچھتا ہوں، اگر عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں اللہ ہوتا، اللہ اگر عمرو کا پاؤں ہوتا، کوئی ان کو معذور کر سکتا تھا؟ اللہ پاؤں ہو اور وہ معذور ہو جائے؟ اللہ کی ذات کے بارے کیا سمجھا؟ عمرو بن جموح نے کہا نہیں، اللہ نے مجھے ہمت دی ہے، مجھے میدان میں جانے سے مت روکو۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے اہل ایمان کو خطاب کیا ہے، مجھے اہل ایمان کی صفوں سے مت نکالو، میں جاؤں گا۔
گئے اور شہید ہو گئے۔ گھر والوں کو جب پتہ چلا کہ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں تو وہ اونٹنی لے کر احد کے میدان میں پہنچ گئے اور اللہ کے نبی سے عرض کی، ہم چاہتے ہیں عمرو کو ہم مدینے لے جائیں، گھر والے دیکھیں گے پھر بقیع غرقد جس کو آپ جنت البقیع کہتے ہیں ہم وہی دفنا دیں۔ آپ ہمیں ٹھیک ہے لے جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اونٹ کے اوپر رکھا ہے، اونٹ کو اٹھایا ہے، اونٹ کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر طرف اونٹ چلتا ہے مدینے میں نہیں جاتا، ہر طرف اونٹ چلنے لگ جاتا ہے۔ جب اس کی لگام کو پھیر کر مدینے کی طرف کرتے ہیں اونٹ رک جاتا ہے۔ اونٹ کو ہم نے مارا پیٹا لیکن مدینے کی طرف نہیں کرتا، کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بتاؤ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے چلے تھے کوئی نصیحت تو نہیں کی تھی؟ کہا کوئی نصیحت نہیں کی تھی، کوئی نصیحت نہیں کی تھی۔ ہاں گھر والوں نے کہا جس وقت عمرو بن جموح اپنے گھر سے احد کے میدان کی طرف نکلے تھے آسمان کی طرف منہ کیا تھا اور کہا تھا اللہم لا تردنی، یہ الفاظ میں نے سنے تھے۔ گھر والوں نے کہا اللہم لا تردنی، اے اللہ یہ معذور یہ لنگڑا احد کے میدان کی طرف جا رہا ہے، اے اللہ مجھے واپس مدینے میں نہ لے آنا، اے اللہ مجھے واپس مدینہ میں نہ لے آنا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عمر کی پوری دعا قبول کیا ہے، شہادت بھی مل چکی ہے، لیکن اب اس کا وجود مدینہ نہیں جائے گا، تم خود اٹھا کر لے جانے کی کوشش کرو، نہیں جائے گا، بہتر ہے اس کو یہی دفنا دو۔ تو کیا ہم جموں کی ٹانگ اللہ تھا؟ کتنا غلیظ عقیدہ ہے۔ اسی سے آگے بات چلے گی، بڑی اہم باتیں آنے والی ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح عقیدے کی توفیق عطا فرمائے۔